ہیں۔ لوگوں کو بیماریوں کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، ان تمام کی نشاندہی کر رہے ہیں علی حسنین اپنی رپورٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر، 70 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل وطن عزیز کا تیسرا بڑا شہر، جس میں ناکافی میڈیکل سہولتوں کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ شہر کے وسط میں صرف 2 سرکاری ہاسپٹلز ہیں جن کا تعلق پنجاب میڈیکل کالج سے ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور الائیڈ ہاسپٹل گو کے رقبے کے اعتبار سے کافی کشادہ ہیں، مگر ناکافی میڈیکل سہولتوں کے باعث مریض ان سے استفادہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے علاوہ فیصل آباد شہر میں کوئی قابل ذکر سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے۔ دونوں بڑے ہاسپٹلز میں صرف 80 بیڈز پر مشتمل ایمرجنسی وارڈز ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 300 سے زائد مریض روزانہ ایمرجنسی کی حالت میں الائیڈ ہاسپٹل لائے جاتے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ مختلف نوعیت کے حادثات سے متاثرہ 100 سے زائد مریضوں کو سول ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، جبکہ اسی تعداد میں مریض ریسکیو ٹیموں کی مدد سے ایمرجنسی کی حالت میں الائیڈ ہاسپٹل لائے جاتے ہیں۔ پورے فیصل آباد میں ریسکیو 1112 تمام ہر قسم کی ایمرجنسیز میں سٹاف کو جو کوئی لوگ یا کوئی پیپل کوئی ایمرجنسی کی حالت میں پائے جاتے ہیں ان کو الائیڈ ہاسپٹل اور DHQ میں شفٹ کر رہے ہیں، اور ڈیلی یہ تقریباً ہماری سروس 100 سے 125 پرسنز کو ان ہاسپٹل میں شفٹ کر رہی ہے، جن میں یہ پیشنٹ مختلف نوعیت کے ایمرجنسیز میں، جن میں فائر انسیڈنٹ، بلڈنگ کولیپس، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، میڈیکل کے پیشنٹس اور کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے جو کوئی بندہ کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں۔ بہت سے مریض ان کے علاوہ ہیں جو اپنے ذریعے سے ان ہاسپٹل میں پہنچائے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ مناسب اور فوری طبی امداد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کو محض چیک اپ کر کے وارڈز میں بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ شعبہ ایمرجنسی میں بستروں کی تعداد شہر کی آبادی کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ وہیں ان وارڈز کی خستہ حالی دیکھ کر بھی محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اکثر مریض سٹریچرز پر پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹرز کا تو یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں خاص طور پر ایمرجنسی وارڈز میں مریض چیک کریں۔ محض ڈسپینسر یا ہاؤس جاب کرنے والے پنجاب میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ یہ اہم فریضہ سر انجام دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ صبح سے آیا ہوں، مجھے انہوں نے اچھی ٹریٹمنٹ نہیں کی، تو یہ کہتے ہیں جی فلاں دوائیاں بازار سے لے گیا فلاں ہے، تو یہ انٹرین بندوں کو یہاں پہ اندر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ دوائی بھائی ابھی لینے گیا ہوا تھا تو باہر سے لے کے آیا، انہوں نے کون سے اپنی پاکٹ سے لے کے آنی ہے دوائیاں؟ یہ جو اصل دوائیاں ہیں، جو انہوں نے پوچھا جی میڈیسن کہاں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فلاں بوس لے گئے جی، فلاں ڈاکٹر لے گئے جی، ان کے لیے ان کے پیشنٹ کے لیے لگوانی ہے۔ جنگ سے ہم پیشنٹ لے کے آئے ہیں الائیڈ ہاسپٹل میں، انہوں نے یہاں الائیڈ میں ہمیں ریفر کیا تھا، لیکن یہاں پہ بڑی پرابلم کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو ہمیں جو کوئی ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا تھا، پھر ہم نے سفارش کروا کے ایڈمیشن لیا۔ ایڈمیشن لے کے جب ہم وارڈ میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بیڈ خالی نہیں ہے۔ وہ کافی پیشنٹ جو ہیں وہ اسی طرح بیڈ کا بہانہ بنا کے وہ ان کو جو ہے واپس بھیج رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر سے اگر کوئی یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لواحقین ہوتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے باوجود الائیڈ اور سول ہاسپٹلز میں مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے پینے کا ٹھنڈا اور صاف پانی مناسب مقدار میں مہیا نہیں ہے، اور نہ ہی لواحقین کے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب انتظام ہے۔ لواحقین گرمی کے اس موسم میں ہاسپٹلز کے لان میں دن اور راتیں گزارنے پر مجبور ہیں۔ 70 لاکھ کی آبادی کے لیے فیصل آباد میں صرف 2 ہاسپٹل ہیں جن کو بڑے ہاسپٹل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، ایک الائیڈ ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل فیصل آباد۔ یہ دونوں شہر کے تقریباً بیچوں بیچ واقع ہیں۔ نتیجتاً وہ تمام تر مریض جو باہر سے آتے ہیں ان کو بہت سارے مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن باقی تحصیلوں سے آتے ہوئے یہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل چونکہ ہے، ریفرل ہاسپٹل ہے، ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن ہی پیشنٹ ایکسپائر کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 2000 بیڈز ہیں، اور 2000 بیڈز 70 لاکھ کی آبادی کے لیے بہت ہی کم ہے۔ اگر ہمارے پاس میڈیسن موجود ہے، نو ڈاؤٹ ہمارے پاس 100% میڈیسن موجود ہے، ہمارے پاس سٹاف موجود ہے، ہمارے پاس مشینری، انسٹرومنٹ، اکوپمنٹ موجود ہے، ہمارے پاس ڈائگنوسٹک لیبارٹریز موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس بیڈز موجود نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر DHQ ہاسپٹل فیصل آباد میں 80 بیڈ ہیں جو ایمرجنسی میں لگائے گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس روزانہ
جو مریض ایمرجنسی میں لائے جاتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 250 ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ویل چیئرز کے اوپر، ایکسٹرا بیڈز کے اوپر، اسٹریچرز کے اوپر ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی کنڈیشن ایسے نہیں ہوتی کہ ان کو کسی جگہ پہ بھیجا جائے یا ان کو ریفیوز کیا جائے. فیصل آباد کی 70 لاکھ کی آبادی کے لیے تقریباً 10 مزید ہاسپٹل جو 500 یا 400 بیڈز کے ہاسپٹل ہوں گے وہ تعمیر نہ کیے جائیں، اور ان کے لیے سلیکشن خصوصی طور پر فیصل آباد کے اندر بے شک نہ ہو، فیصل آباد کے پیریفری میں ہو، تاکہ تحصیل سمندری سے آنے والے، ڈچکوٹ سے آنے والے، ٹوبا سے آنے والے، چنوٹ سے آنے والے یا دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو فیصل آباد سے باہر ہی تمام تر وہ تمام طبی سہولیات میسر ہو جائیں جو یہ ان دونوں ٹیچنگ ہاسپٹلز میں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور الائیڈ ہاسپٹل دونوں میں مریضوں اور لواحقین کے لیے واش رومز کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ان کے نزدیک سے گزرنا بھی دشوار ہے. الائیڈ ہاسپٹل ایمرجنسی میں صرف ایک ایکس رے مشین ہے جو اپنی عمر کی حد گزار چکی ہے اور اکثر خراب رہتی ہے. یہی حالت سی ٹی سکین مشین کی ہے جو طویل عرصے سے خراب ہے اور مریضوں کو اس حوالے سے کوئی سہولت میسر نہیں ہے. وچا بورڈ میں بیڈز کی کمی کے باعث چھوٹے بیڈ پر 2-2, 3-3 کی تعداد میں آپس میں بیمار بچوں کو لٹایا جاتا ہے جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. یہی حال دوسری وارڈز کا بھی ہے. فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور الائیڈ ہاسپٹل اپنی ناکافی سہولیات کے باعث 70 لاکھ سے زائد کی آبادی کے اس شہر کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں. فیصل آباد کے عوام کی حکومت وقت سے پرزور اپیل ہے کہ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کی آبادی کے لیے فیصل آباد کے مختلف مقامات پر نئے ہاسپٹلز تعمیر کیے جائیں. موجودہ ہاسپٹلز میں موجود مشینری کو تبدیل کیا جائے یا ٹھیک کروایا جائے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. فیصل آباد سے سارا پاکستان کے لیے علی حسنین حیدر.